بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت ہفتم کے نصاب میں شامل مضمون ورزش کے فائدے اس پر بات کریں گے۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب بھی کوئی مضمون لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا آغاز اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے اس عنوان کی طرف بات کو لے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس عنوان کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس مضمون کے اندر دیکھیں تو سب سے پہلے یہاں پہ تندرستی کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ تندرستی ہمیں ورزش سے ہی ملتی ہے۔ تندرستی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر تندرستی نہ ہو تو انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، یوں نہ وہ صحیح طریقے سے حقوق اللہ ادا کرنے کے قابل رہتا ہے اور نہ حقوق العباد، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی جو جسمانی عبادات ہیں وہ ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی بندوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ اگلے دیکھیں دوسرے پیراگراف کے اندر، تندرستی قائم رکھنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں جس نے یہ مضمون لکھا ہے، جو اس مضمون کا لکھاری ہے، سب سے پہلے اس نے ہمیں تندرستی کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد ہمیں اپنی بات کو وہ ورزش کی طرف لے آیا ہے۔ ورزش بہت ضروری ہے، غذا کو ہضم کرنے کے لیے ورزش بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ورزش سے جسم کی صحیح نشو و نما ہوتی ہے، بدن چست اور مضبوط ہو جاتا ہے، انسان خوش رہتا ہے، جسمانی اعضاء اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ ورزش کے فوائد بتا دیے گئے اور آگے بہت اچھی بات بتائی گئی ہے کہ اگر صحت ہے تو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، کام کرنے، دوڑنے کودنے اور عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر صحت ٹھیک ہی نہیں ہے تو کسی چیز میں لطف نہیں ہوگا، یعنی نہ ہی کھانے پینے میں کوئی چیز جو آپ کو جتنی بھی پسند ہو، لیکن اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کو بخار ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ انتہائی لذیذ چیز جو آپ کو اپنی صحت میں اچھی لگتی تھی وہ بھی اب اچھی نہیں لگے گی۔ سونا، چاندی، مال سب بیکار ہیں۔ صحت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ اگلے پیراگراف کی طرف جائیں گے۔ ورزش کیا ہے؟ ورزش کرنا ایک فن ہے۔ ورزش کے لیے وقت بھی مقرر کرنا ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ جس ٹائم دل چاہے ورزش شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہر ورزش کی خاصیت بھی الگ ہوتی ہے۔ ورزش کئی قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک ہلکی قسم کی ورزش ہے، مثلا صبح کی سیر، چہل قدمی، دوڑنا، کودنا وغیرہ، اور دوسری ذرا سخت قسم کی ورزش ہے، مثلا کشتی لڑنا، ڈنڈ پیلنا اور تیرنا وغیرہ۔ ڈنڈ پیلنا یعنی کہ جس طرح ہم وزن اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ویٹ لفٹرز ہوتے ہیں جو وزن اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھوں کے ذریعے، دونوں بازوؤں کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ ذرا سخت قسم کی ورزش ہوتی ہے۔ اگلے پیراگراف کے اندر ورزش کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ مختلف ورزشوں کے مختلف فوائد ہوتے ہیں۔ کچھ ورزشیں اعضاء کو مضبوط بناتی ہیں، مثلا ڈنڈ پیلنا بازو اور سینے کے پٹھوں کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹانگوں کو مضبوط بنانے کے لیے بیٹھکیں لگانا یعنی اٹھنا بیٹھنا اور دوڑنا مفید ہے۔ تیرنا ایک بہترین ورزش ہے۔ اب آگے ہے کہ ورزش کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو خوراک کی بھی ضرورت اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کسی کو محنت اور مشقت سے کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے مرغن غذائیں کسی حد تک ضروری ہیں، یعنی آئلی چیزیں کسی حد تک، ایسے نہیں کہ وہ بالکل وہی کھاتا رہے، لیکن کم محنت کرنے والوں کی غذا بھی بہت سادہ ہوتی ہے اور ہلکی ہونی چاہیے۔ اچھا، آگے بتا رہے ہیں کہ ورزش اپنی قوت اور عمر کے مطابق کرنی چاہیے۔ ورزش کے لیے صبح یا شام کا وقت مناسب ہوتا ہے۔ موسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈ لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے،
اس لیے اس کا خاطر خواہ انتظام رکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد ورزش نہیں کرنی چاہیے، اور ورزش کے فوراً بعد کسی ٹھنڈی چیز مثلاً سوڈا، آئس کریم یا ٹھنڈے شربت کا استعمال معدے کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم وارم ہوا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے ہمارا جسم، اس وجہ سے ہمیں کوئی بھی چیز ایسی بہت ٹھنڈی فوراً نہیں لینی چاہیے۔ اب اختتامی جو اس کے الفاظ ہیں مضمون کی، ان کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح خوراک زندگی کو چلانے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ورزش بھی صحت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ورزش کو روزمرہ کا معمول بنائیں۔